نماز کے لیے جب تم بلاوا دیتے ہو اتخذوہا ہزوا و لعبا، تو یہ کافر تمہاری اس اذان کا مذاق اڑاتے ہیں اور کھیل کود بناتے ہیں لعبا۔ اور یہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ ذالک بانہم قوم لا یعقلون، یہ بے عقل قوم ہے۔ یہ مذاق اذان کا اس وجہ سے اڑاتے ہیں کہ یہ قوم بے عقل ہے، شعور نہیں ہے انہیں، بے عقل نہیں رکھنے والی یہ قوم۔ یہ آیت کریمہ ہے تو اس میں نماز کی طرف بلانے کے لیے کہا گیا ہے کہ جب تم نماز کی طرف لوگوں کو بلاتے ہو تو کافر مذاق کرتے ہیں۔ حضرت امام ابو الحسن علی بن احمد احدی وہ فرماتے ہیں کہ چونکہ نماز تو فرض ہو چکی تھی مکہ میں، لیکن مکہ کے اندر اسلام پہلے چھپ کر تھا۔ دار ارقم کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اصحاب چھپ کر اللہ کی عبادت کرتے تھے، اور نماز کیونکہ فرض ہو چکی تھی تو نماز بھی چھپ کر پڑھتے تھے۔ تو کھلم کھلا اعلان ہوا فاروق اعظم پر۔ فاروق اعظم، اس کا لقب بھی اس وجہ سے فاروق ہے، حق اور باطل میں فرق کرنے والے۔ وہ جس نیت سے نکلے تھے، آپ احباب نے مجھ سے بھی کئی دفعہ سنا اور علماء کرام سے بھی سنا کہ وہ معاذ اللہ حضور کا سر لینے کے لیے نکلے تھے اور اپنا سر دے کر آ گئے حضور کی بارگاہ میں، اور جب وہاں پہنچے تھے تو اسلام قبول کیا تو عرض کی یا رسول اللہ، ہم یہ چھپ کر عبادت کیوں کریں؟ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا ہمارا معبود اللہ نہیں ہے؟ کیا آپ اللہ کے سچے رسول نہیں ہیں؟ حضور نے فرمایا یہ سب سچ ہے۔ فرمایا پھر ہم چھپ کر کیوں بیٹھے رہے؟ تو پھر اس دن سے علی الاعلان اسلام کا اعلان بھی ہوا، اور خانہ کعبہ کے اندر مسلمانوں کی 2 صفیں جن کی تعداد اس وقت صرف 40 تھی، تو 2 صفیں بن کر ایک کے آگے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک صف کے آگے سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آگے ہوئے اور نعرے لگاتے ہوئے چلے کہ اے کفار مکہ، بچوں کو یتیم کرنا ہے تو آؤ ہمارے مقابلے میں، جس نے اپنی بیویوں کو بیوہ کرانا ہے ہمارے مقابلے میں آؤ۔ تو پھر کسی کو مجال نہ ہوئی۔ تو یہ پہلا دن تھا کہ مسلمانوں نے خانہ کعبہ میں جا کر وہاں پر اللہ رب العزت کی عبادت کی، لیکن جب بھی کسی کافر کو یہ پتہ چلتا کہ اکا دکا مسلمان خانہ کعبہ کے اندر اکیلا وہ عبادت کر رہا ہے، بالخصوص نماز پڑھ رہا ہے، تو وہ کوئی کسر نہیں چھوڑتے تھے، وہ اس مسلمانوں کو ہر طرح کی تکلیف دیتے تھے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تو تنہا جب آپ کو اعلان نبوت آپ نے نہیں کیا تھا تو آپ کا مسکن غار حرا تھا، غار حرا میں تنہا عبادت کرتے تھے، اور جس وقت آپ نے اعلان نبوت فرما دیا تو آپ خانہ کعبہ کے اندر، حرم کعبہ کے اندر عبادت کرتے تھے، حتیم میں آپ عبادت کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کافروں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی کہ کوئی تکلیف نہ دی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر حالت سجدے میں ہیں تو کافروں نے آپ کی پیٹھ پر وہ جانور کا جو گندگی ہوتی ہے وہ آپ کے جسم اوپر رکھی، جو ذبح کرتے ہیں جانور کو اور جو اوج وغیرہ نکلتا ہے وہ آپ کے پیٹھ پر رکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت نماز کے اندر آپ کے گلے کے اندر کپڑا ڈال کر پھر بل دے کر گھسیٹا گیا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت سیدنا عمر فاروق، یہ تو عمر فاروق سے تو وہاں کے کافر ڈرتے تھے، لیکن صدیق اکبر نے بھی دین اسلام کی خاطر اتنا مار کھائی، اسلام کی خاطر۔ ہمیں تو گھر بیٹھے بیٹھائے
وراثت کے اندر دین ملا اور دین کی قدر نہیں ہے. ہمیں جس طرح والد فوت ہوتا ہے اور اس کی جائیداد ہماری ورثے میں آ جاتی ہے تو ہمیں دین بھی وراثت میں مل گیا ہے. اللہ کا کرم ہے یہ بھی. اگر ایسا نہ ہوتا تو کیا خبر ہم کیا ہوتے. ہم کسی کافروں کے گھر میں پیدا ہوتے تو انہی کے دین پر ہوتے. یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم کہ ہم ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے. تو ایمان ہمیں، دین ہمیں، اسلام ہمیں ورثے میں ملا. ورثے میں ملا تبھی تو ہمیں اس کی اہمیت اور وقار کا علم نہیں ہے. اسلام کی آبیاری جن اشخاص نے کی، جن نفوس قدسیہ نے کی، ان سے پوچھو کہ انہوں نے اسلام کی خاطر کتنا قربانیاں دی. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو کافروں نے حملہ کیا آپ پر تو مدہوش کر دیا، جوتوں والے تسمے آپ کے چہرے پر مارے، یہاں تک کہ وہ سمجھے کافر کہ اب یہ فوت ہو گئے ہیں، اور پھر آپ کو چھوڑ کر چلے گئے. پھر ان کو اٹھا کر جب ان کے خاندان قبیلہ والے گھر لے گئے اور جب ہوش میں آئے، آنکھ کھولی تو قربان جائیں ابوبکر صدیق کی عظمت پر. اپنی تکلیف کی پرواہ نہیں، جسم لو لہان ہے اس کی پرواہ نہیں. آنکھ کھولتے ہی پوچھتے ہیں کہ محمد عربی کا کیا حال ہے، رسول اللہ کا کیا حال ہے، آقا نامدار کا کیا حال ہے. تو عزیزان گرامی قدر، ہر طرح کی تکلیف دی گئی، ہر طرح کی تکلیف. تو بتا یہ رہا تھا کہ اسلام کے اندر، مکہ کے اندر، چونکہ نماز کا حکم تو ہو چکا تھا لیکن اذان مشروع نہیں تھی. اذان جو ہے وہ نہیں ہوتی تھی. اب ہر کوئی چھپ چھپا یا بغیر اذان کے جو ہے وہ نماز پڑھتا تھا. مدینہ کے اندر جب مسلمانوں نے ہجرت کی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہاں تشریف فرما ہوئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلی مسجد کی بنیاد، جس کی بنیاد توحید پر رکھی گئی، مسجد قباء سب سے پہلے بنائی. آپ کے آتے ہوئے ہی، مدینہ سے سفر کرتے ہوئے ہی راستے میں مسجد قباء، جو جہاں پر ہم جاتے ہیں اور 2 رکعت نفل کا ثواب وہاں لکھا ہے کہ اتنا ثواب ہے، مقبول حج اور عمرے کا ثواب ہے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اس مسجد کی بنیاد رکھی. پھر اس کے بعد مسجد نبوی کی بنیاد رکھی. مسجد نبوی بعد میں بنائی گئی. تو اس مقام پر بھی جب اوائل تھا، شروع کے دن تھے، تو نماز کے لیے اذان نہیں دی جاتی تھی. کیا کہا جاتا تھا؟ الصلاۃ جامعہ، الصلاۃ جامعہ، نماز کی جماعت ہونے والی ہے. مینارہ اذان پر کوئی صحابی رسول کھڑا ہو جاتا اوپر اور وہ کہتا کہ الصلاۃ جامعہ، تو یہ آواز دی جاتی تھی. اب تعداد مسلمانوں کی بڑھنے لگی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے غلاموں سے مشورہ کیا کہ اب کیا ایسا طریقہ اختیار کیا جائے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اب نماز کا ٹائم ہو گیا ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان پر صحابہ کرام نے مشورہ دیا. کسی نے کہا کہ وہ ایک لوہے کے ساتھ ایک لکڑی کے ٹکڑے کو مارا جائے، جیسے وہ سکول کے اندر گھڑیال بجاتے ہیں، گھنٹی بجاتے ہیں، تو گھڑیال بجایا جائے. حضور نے اس کو ناپسند فرمایا یہ یہود کا طریقہ ہے، یہ درست نہیں ہے. بعضوں نے کہا کہ وہ نقارہ بجایا جائے، نقارہ، تو حضور علیہ السلام نے اس کو بھی ناپسند فرمایا یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے. تو بعض نے کہا کہ ایسا کریں، نماز کا جب وقت ہو تو لکڑیاں اکٹھی کریں اور آگ جلائیں، اور آگ جو ہے نا وہ جب جلے گی تو اس کے آگ کے جلنے کی جو وہ شکل ہے وہ لوگ کے سامنے آئے گی، دھواں نظر آئے گا. تو یہ طریقہ اختیار کیا جائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بھی ناپسند فرمایا. بعضوں نے کہا کہ ایسا کریں کہ ایک جھنڈا گاڑ دیتے ہیں، ایک جھنڈا، اور وہ ہر اس نماز کے وقت، جب نماز کا وقت ہوگا، جھنڈا لگا دیں گے، اور وہ جھنڈا پھر ارد گرد کے جو مسلمان صحابہ کرام ہیں وہ دیکھیں گے تو پھر دوسروں کو وہ آواز دے دیں گے، دوسروں کو بول دیں گے، بتا دیں گے. تو لہٰذا ایک جھنڈا گاڑ دیتے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر بھی اکتفا نہ کیا. اب یہ مشورہ اس رات جو صحابہ کرام سے اس دن ہوا، یہ پایہ تکمیل تک نہ پہنچا.
رات کے وقت صحابی رسول حضرت زید بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ اس مشورہ کے اندر بھی داخل تھے، صحابہ کرام کے اندر شامل تھے، لیکن وہ جب رات کو اپنے گھر گئے، رات کو سوئے، تو رات کے وقت انہوں نے خواب دیکھا۔ خواب تو جو خواب دیکھا وہ یہ تھا کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا، خواب کے اندر میں نے دیکھا ایک شخص جو ہے وہ ناقوس لے کر جا رہا ہے۔ تو میں نے اس سے پوچھا یہ ناقوس کہاں لے کر جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا اس کو بیچنے جا رہا ہوں۔ تو میں نے کہا ہمیں دے دو، ہم اس ناقوس کے ذریعے، ہم اس کے آواز کے ذریعے مسلمانوں کو نماز کے لیے جمع کریں گے۔ تو اس شخص نے جس کے پاس ناقوس تھا اس نے کہا کہ کیا میں اس سے تمہیں بہتر الفاظ نہ بتاؤں جو تم نماز کے لیے لوگوں کو ندا دو؟ تو میں نے کہا بتاؤ۔ تو پھر اس نے یہ اذان جو آپ سنتے ہیں پنجگانہ نماز، یہ الفاظ جو ہے اس نے خواب کی صورت میں حضرت زید بن عبداللہ کو سنائے۔ بس صبح صادق ہوئی، یہ حضور علیہ السلام کا غلام سیدنا حضرت زید بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں آئے اور عرض کی یا رسول اللہ رات کو میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ آقا علیہ السلام نے یہ اذان کے مکمل الفاظ سنے، میرے آقا کو پسند آئے، فرمایا کہ ایسا کرو، اب چونکہ تمہاری آواز سے حضرت بلال کی آواز زیادہ ہے تو ایسا کرو کہ حضرت بلال آپ کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، تم یہ الفاظ آہستہ کہتے جاؤ اور وہ بلند آواز سے کہتے جائیں گے، وہ دہراتے جائیں گے آپ کے ساتھ۔ تو حضرت بلال ساتھ کھڑے ہوئے، حضرت زید بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جو خواب کے اندر الفاظ سنے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ مکمل اذان یہ کہتے گئے اور حضرت بلال بلند آواز سے اس کو دہراتے گئے۔ تو یہ پہلا وقت تھا، پہلا دن تھا جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مسجد نبوی کے اندر انہوں نے اذان دی۔ لیکن یہ ایسا ہوا کہ یہ اذان تو دی، چونکہ حضرت بلال کی آواز بہت بلند تھی، اب وہ کافروں کا شور غل شروع ہو گیا، کافر حضور کی بارگاہ میں آ گئے، وہ کہنے لگے کہ اے محمد یہ آپ نے کیا شعار نکال دیا ہے، کیا طریقہ بنا دیا ہے، یہ آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں نبی ہوں، رسول ہوں اللہ کا، لیکن آپ تو اس نماز کے طریقے پر بلانے کے لیے سابقہ انبیاء کرام کی مخالفت کر رہے ہیں۔ سابقہ انبیاء کرام میں سے یہود و نصارہ کا طریقہ یا تو ناقوس بجانا تھا یا گھڑیال بجانا تھا، تو آپ ان کی مخالفت کر رہے ہیں۔ تو اگر اس میں کوئی بہتری ہوتی تو یہ دین بھی اسی دین پر ہوتا، لیکن آپ تو ان کی مخالفت کر رہے ہیں۔ یہ کیا طریقہ ہے کہ جس طرح ایک چرواہا جو ہے جانوروں کو ہانکنے کے لیے چلاتا ہے، تو آپ بھی اسی طرح اذان کے لیے جمع کرنے کے لیے اپنے غلام کو حکم دیتے ہیں کہ مینارہ اذان پر کھڑے ہو کر وہ اس طرح کی آواز دے، یہ چلانے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تو اس طرح کی انہوں نے بات کی۔ جب یہ بات کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حامیم و سجدہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر ایک آیت کو نازل فرمایا کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس کی بات سے اچھی بات کس کی ہوگی جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے۔ یہ صرف اچھی بات کیا ہوگی، یہ سب سے اچھی بات ہے کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے سورہ حامیم و سجدہ کی یہ آیت کریمہ کو نازل کیا۔ پھر کچھ نے کہا، جب بات آتی تھی نا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو منافقین میں سے ایک منافق وہ کہا کرتا تھا کہ یہ دیکھو محمد اپنے نام کو لوگوں کے سامنے بڑے آواز کے ساتھ کہنے کو کہہ رہا ہے۔ پھر وہ کہتا تھا کہ یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ جھوٹے کو جلا دے، یعنی معاذ اللہ وہ حضور کی طرف اشارہ کر کے کہتا تھا کہ یہ جھوٹا نبی نہیں ہے، یعنی کہ یہ رسول نہیں ہے۔ تو وہ اشہد ان محمد الرسول اللہ کے الفاظ پر وہ کہتا تھا کہ یا اللہ جھوٹے کو جلا دے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو دعا کرتا ہے، دعا تو کسی کی رد نہیں ہوتی، پھر اس کی دعا بھی قبول ہوئی۔ اس کی دعا ایسے قبول ہوئی، وہ جھوٹا تھا، حضور کی نبوت کو نہیں مانتا تھا،
وہ جھوٹا تھا، حضور کی رسالت کو نہیں مانتا تھا۔ پھر ایسا ہوا اپنے گھر میں آگ جلی اور ایسی لگی آگ، خود بھی جل گیا، گھر کے سارے افراد بھی جل گئے، سارے جل گئے۔ تو اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے، بعض روایت میں آیا کہ وہ جو ہے نا اس کو کہتے تھے چیخ پکار، وہ کہتے تھے چیخ پکار، شومی قسمت مسلمانوں کی۔ ہمارے ہاں بھی کچھ ایسا ہوتا ہے کہ بعض خوش قسمت وہ کہتے ہیں اللہ کا کرم ہے ہمارا گھر مسجد کے قریب آ گیا ہے۔ ایک دوست ہمارے پاس آیا اور وہ کہنے لگا کہ مجھے مسجد کے قریب گھر نہیں مل رہا، دعا کریں کہ مجھے مسجد کے قریب گھر مل جائے۔ ہمارے محترم افتخار خان صاحب یہ بھی فرماتے ہیں کہ مجھے مسجد کے قریب گھر مل جائے، سامنے بیٹھے ہیں۔ اور یہاں پر یہ بھی سنا، یہ ساتھ والا گھر ابھی تو ہمارے دوست رہتے ہیں یہاں پر، شمیم بھائی، اس سے پہلے کسی اور نے لیا تھا۔ وہ لڑکے یہاں پر آئے دیکھنے کے لیے، گھر لے لیا تھا ان کے بزرگوں نے۔ اب اوباش قسم کے لڑکے آئے، یہ یہاں پر کھڑے ہو کر وہ باتیں کر رہے ہیں، یار گھر تو صحیح ہے لیکن مسجد قریب ہے یار، ہمارا سکون برباد ہو جائے گا۔ ایسا بھی ہوتا ہے۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی عظمت، مسجد اور اس کی قربت، کچھ کی نیت یہ ہے کہ گھر قریب ہو، تو کہتے ہیں یار یہ تو سکون ہمارا برباد ہو جائے گا۔ اذان وغیرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ اذان، یہ جو اللہ اکبر اللہ جس کی صدا آپ سن رہے ہیں، یہ جو اللہ فرما رہا ہے وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، جب لوگوں کو نماز کی طرف بلایا جاتا ہے، اتخذوها هزوا ولعبا، تو کافر اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور کھیل کود بناتے ہیں۔ یہ ہمارے مسلمانوں سے بھی سنا، ہم سے بھی کہا گیا کہ اس سپیکر کی آواز کو کم کرو، جب گھر میں ہوتے ہیں تو ہماری نیند خراب ہو جاتی ہے۔ ارے یہ مسلمانوں کا کہنا ہے، ہمیں کہا گیا، تو شومی قسمت نہیں ہماری، بدبختی نہیں ہے ہماری۔ مسجد کی جہاں تک اذان جاتی ہے، اذان کی آواز جاتی ہے، اس کا ثواب آگے میں بیان کرنے والا ہوں۔ لیکن میں بتا یہ رہا تھا کہ رب کائنات نے اپنے مقدس کلام کے اندر فرمایا کہ جس وقت یہ مسلمانوں کو جب حکم ہوا کہ ایسا کرو کہ اذان دو، اور وہ اذان جو حضرت عبداللہ بن زید نے خواب کے اندر، حضرت زید بن عبداللہ نے خواب کے اندر دیکھی تھی، تو عزیزان گرامی قدر حضور علیہ السلام نے اس کو پسند کیا۔ اور جس وقت حضرت بلال نے، آقا علیہ السلام نے حکم دیا کہ اے عبداللہ بن زید، تم وہ الفاظ جو رات آپ نے خواب کی حالت میں دیکھے ہیں وہ تم پہلے آہستہ پڑھتے جاؤ اور اس کے بعد بلال اس کو بلند آواز سے کہتے جائیں گے۔ تو راوی حدیث کہتا ہے کہ اگر اس دن حضرت زید بن عبداللہ کی طبیعت درست ہوتی، طبیعت ناساز نہ ہوتی، تو پھر اللہ کے پیارے حبیب نے حکم دیتے کہ تم اذان دو، لیکن ان کی طبیعت درست نہیں تھی۔ لیکن دوسری حدیث پاک میں صاف الفاظ ہیں، حضور نے فرمایا بلال اذان دے گا، اس وجہ سے کہ بلال کی آواز جو ہے وہ تم سے بلند ہے۔ سپیکر وغیرہ تو تھے ہی نہیں نا، سپیکر وغیرہ نہیں تھے۔ تو یہ اذان جو اسلام کا شعار ہے، یہ اذان ایک خواب پر منحصر ہے، خواب کے اندر دکھایا گیا۔ اور یہ خواب جس وقت یہ حضرت بلال اذان دے رہے تھے اور ساتھ ہی گھر تھا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو راوی حدیث کہتا ہے کہ آپ بھی جلدی اپنی چادر کو گھسیٹتے ہوئے مسجد نبوی میں تشریف لے آئے، اور جب اذان ختم ہوئی عرض کی یا رسول اللہ واللہ یہ خواب میں نے بھی دیکھا ہے آج سے 20 دن پہلے، لیکن میں نے اس خواب کو چھپا رکھا تھا کہ حضور کی بارگاہ میں یہ خواب بیان کروں یا نہیں کروں۔ یا رسول اللہ یہ خواب میں نے بھی دیکھا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا فَلِلَّهِ الْحَمْدُ، اللہ کی تعریف ہے، اللہ کی حمد ہے، الحمدللہ آپ نے بھی دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہے۔ تو دو صحابہ نے یہ خواب دیکھا، لیکن امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ خواب تو 10 صحابہ نے دیکھا تھا، 10 صحابہ نے۔ اور ایک اور کتاب کے اندر میں نے پڑھا کہ یہ خواب 14 صحابہ نے دیکھا تھا۔ 14 صحابہ کو یہ خواب آیا کہ اذان کے لیے نہ ناقوس ہوگا، نہ نغارہ ہوگا، نہ اس کے لیے گھڑیال بجے گا، نہ اس کے لیے آگ کی شعاع پیدا کی جائے گی، نہ اس کے لیے جھنڈا گاڑا جائے گا، بلکہ اذان کے لیے یہ الفاظ کہے جائیں گے۔ تو وہ 14 صحابہ نے خواب دیکھا اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت زید بن عبداللہ نے پیش کیا، اور پھر انہوں نے جب پیش کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند کیا، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ السلام نے مسجد نبوی کا پہلا مؤذن بنا دیا۔
آسمانوں پر پہلے مؤذن ہیں جبریل، آسمانوں پر سب سے پہلے مؤذن جبریل، اور زمین پر سب سے پہلے مؤذن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہ حدیث کے یہ جو الفاظ ہیں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اور امام احمد کے نزدیک یہ الفاظ ہیں جو آپ سنتے ہیں اذان کے اندر، اور حضرت امام شافعی، امام مالک کے نزدیک یہ جو شہادتین ہے نا، اشہد اللہ الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول، اس میں ترجیح ہے، اس میں ترجیح۔ وہ ایک اور روایت کو لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان الفاظ کو ہم دو دو دفعہ کہتے ہیں، تو ان کے نزدیک یہ ہے کہ وہ جو ہے نا وہ ترجیح، دو دفعہ آہستہ، دو دفعہ زیادہ بلند آواز میں۔ تو ان کے سامنے حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی روایت ہے، وہ روایت بیان کرتے ہیں، ترمذی کے اندر یہ روایت ہے کہ حضرت ابو محذورہ خود کہتے ہیں کہ میرا لڑکپن تھا، لڑکپن، میں بچوں کے ساتھ، لڑکوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، اتنے میں اذان ہوئی۔ تو اذان ہوئی تو چونکہ میری آواز اپنے دوستوں سے زیادہ تھی، ابو محذورہ فرماتے ہیں میری آواز زیادہ تھی، تو پھر میں نے اذان کی نقل اتارنا شروع کر دی۔ اسلام کا چونکہ مخالف تھا، میرے آبا و اجداد بھی مخالف تھے، تو اذان جس طرح حضرت بلال نے دی اللہ اکبر اللہ اکبر، تو میں نے بھی اسی طرح اللہ اکبر اللہ اکبر یہ نقل اتارنا شروع کر دی۔ جب نقل اتار چکا تو ادھر سے آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ جو آواز آئی ہے اذان کے بعد یا اذان کے دوران یہ الفاظ کہے جاتے تھے، تم میں سے کوئی جانتا ہے کہ یہ کون ہے؟ پھر ہمیں بلایا گیا، تو تمام لڑکے وہاں آئے، سوال کیا یہ کون جس نے یہ اذان کی نقل اتاری ہے؟ تو میں تو تھا خاموش کہ اذان نقل اتارنے والا میں تھا، لیکن سب نے میری طرف اشارہ کیا یہ ہے، اس نے نقل اتاری۔ تو آپ نے فرمایا کہ اب آپ نے حکم فرمایا۔ حضرت ابو محذورہ کہتے ہیں کہ اس وقت آپ کے حکم سے ناپسندیدہ کوئی اور بات نہیں تھی، یعنی آپ کی بات مجھے سب سے ناپسندیدہ تھی، لیکن آپ نے حکم فرمایا کہ جو کچھ تم کہہ رہے تھے کہو، جو تم نقل اتار رہے تھے اب میرے سامنے پڑھو۔ تو میں نے آپ کے سامنے پھر ان الفاظ کو دہرانا شروع کیا۔ تو جب اشہد اللہ الہ الا اللہ پر گیا تو میں آہستہ ہو گیا، اس کو آہستہ پڑھا، اشہد ان محمد، اس کو بھی آہستہ پڑھا۔ جب میں شہادتین پڑھ چکا تو حضور نے فرمایا ان دونوں شہادتین کو دوبارہ بلند آواز سے پڑھو، بلند آواز سے پڑھو۔ تو پھر میں نے بلند آواز سے پڑھا، اذان کو مکمل کیا۔ اذان کے بعد حضور نے ایک تھیلی دی جس میں چاندی کے سکے تھے، اور حضور نے دعا فرمائی یا اللہ اس میں برکت عطا فرما، اور میری طرف اشارہ کیا اس کے لیے برکت عطا فرما۔ بس حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حضور کے حکم پر وہ اذان سنانے کی دیر تھی، وہ نقل اتارنے کی دیر تھی، حضور کی دعا کا اثر تھا کہ اگلے لمحہ حضور علیہ السلام سے زیادہ پسندیدہ شخصیت کوئی نہیں تھی، حضور سب سے زیادہ محبوب تھے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ مجھے حکم دیں کہ میں اذان پڑھوں۔ فرمایا میں نے حکم دے دیا ہے، میں نے حکم دے دیا ہے۔ اور پھر میں مکہ میں آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے مکہ کے اندر مؤذن میں بن گیا۔ تو مکہ کے اندر سب سے پہلے مؤذن حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مدینہ کے اندر سب سے پہلے مؤذن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ اذان جو ہے، یہ جو دو ائمہ کے نزدیک ہے ترجیح، تو وہ حضرت محذورہ کی وہ الفاظ ہیں جو اس نے شہادتین کو آہستہ پڑھا تھا، باقی الفاظ تو زیادہ تھے نا، بلند آواز سے کہہ رہے تھے، اس کو آہستہ پڑھا۔ تو حضور نے فرمایا آپ ان کو بلند آواز سے پڑھو، شہادتین کو بلند کرو۔ تو پھر ان دو ائمہ نے اس حدیث کو لیا، اور ان کے مذہب میں ابھی بھی اس میں ترجیح ہے، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ اور امام احمد کا جو مذہب ہے اس کے اندر ترجیح نہیں ہے، اس کے اندر یہی الفاظ ہیں جو آپ اذان میں سنتے ہیں۔ یہ اذان جو شعار اسلام میں سے ہے، یہ اذان کی اہمیت یہ ہے کہ اس اذان کو
غور کے ساتھ سنا جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں اور صحابہ سے بھی روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب اذان کہی جائے تو اذان کو خوب غور سے سنو، اچھی طرح غور سے سنو، اور جو اذان کے الفاظ ہیں وہی دہراتے جاؤ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، فرمایا جب کہا جائے اللہ اکبر اللہ اکبر تو سننے والا کہے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب اس کے بعد کہا جائے اشہد ان لا الہ الا اللہ تو سننے والا بھی کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ جب کہا جائے کہ اشہد ان محمد رسول اللہ تو سننے والا بھی کہے اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اور جب کہا جائے حی علی الصلاۃ تو اب حی علی الصلاۃ نہیں کہنا ہے، اب کہا جائے لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور جب کہا جائے حی علی الفلاح تو اس وقت بھی یہی پڑھا جائے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ صبح کی اذان ہے تو صبح کی اذان کے ٹائم الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، تو اس وقت جو ہے اس اذان کو سن کر مؤذن جو اذان دینے والا ہے اس کے حق میں دعا کی جائے صدقتا و بررتا جزاکم اللہ خیرا۔ اور الفاظ کے ساتھ بھی ایک روایت آتی ہے کہ یہ الفاظ دہرا جائے تو نے جو کہا سچ کہا، یہ جو بات کی کہ نماز نیند سے بہتر ہے تو نے سچ کہا، بررتا نیکی والا کام کیا، اللہ تعالیٰ تجھے ڈھیروں جزائیں عطا فرمائے۔ تو یہ اس وقت جو ہے یہ کہا کرو، اور پھر اس کے بعد جو ہے پھر وہ اللہ اکبر اللہ اکبر، تو یہ اللہ اکبر یہ 4 دفعہ، باقی 2 دفعہ الفاظ جو ہے یہ امام اعظم ابو حنیفہ کے مذہب میں اور امام احمد کے مذہب میں، اور ان 2 ائمہ کا میں نے بتایا اس میں ترجیح ہے 2 شہادتین کے اندر۔ بتا یہ رہا تھا کہ اذان کو خوب آواز سماعت کے ساتھ خوب دھیان کے ساتھ سنو۔ علماء کرام نے فرمایا، حدیث میں نہیں پڑھا، کہ جو اذان کا احتیاط نہیں کرتا، اذان ہو رہی ہوتی ہے پھر بھی اپنے کسی پروگرام کے اندر مشغول ہے، اذان ہو رہی ہے پھر بھی اپنے دوستوں کی باتوں کے اندر مشغول ہے، کام کاج کے اندر مشغول ہے، تو خطرہ ہے کہ اس کا خاتمہ بالخیر نہیں ہوگا، خطرہ ہے یہ۔ تو لہٰذا خاتمے پر انحصار ہے نجات کا، اگر خاتمہ درست ہو گیا تو آگے کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ تو لہٰذا اذان کے لیے یہ اہتمام کیا جائے کہ جب بھی اذان کہی جائے تو کام کاج چھوڑ دیا جائے اور بڑے اہتمام کے ساتھ اذان کو سنا جائے، اذان کو سنا جائے۔ اور اذان کی آواز جہاں تک جاتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک روایت میں پڑھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک روایت میں حضرت امام زین العابدین سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک تابعی تھے، وہ آئے آپ کی بارگاہ میں اور آپ کی بارگاہ میں عرض کی کہ حضرت میں گھر کے اندر بیماریاں رہتی ہیں، بچے بیمار رہتے ہیں اور غریب بھی ہوں، غربت بھی ہے اور بیماری بھی گھر پر ہے، تو آپ نے حضرت امام زین العابدین نے جو نسخہ بتایا نا، وہ یہ بتایا کہ اپنے گھر کے اندر اذان کہا کرو، اپنے گھر کے اندر اذان کہا کرو۔ تو حضرت حشام نے اس بات کو یعنی کہ گھر پر عمل کیا، اذان گھر میں شروع کی، تو اللہ نے بیماریوں کو بھی دور کر دیا، اللہ نے غربت کو بھی دور کر دیا، غربت کو بھی دور کر دیا۔ اور پھر ایک ان کے دوست تھے، انہوں نے کہا جب میں نے یہ عمل دیکھا، مجھے تو وہ حضرت امام زین العابدین نے نہیں فرمایا تھا، لیکن حشام چونکہ میرا دوست تھا، میں نے جب یہ دیکھا تو میں نے بھی اپنے گھر کے اندر یہ عمل شروع کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری مصیبتوں کو بھی ٹال دیا۔ تو گھروں کے اندر یہ عمل دہرایا جائے، گھروں کے اندر برکت ہوتی ہے۔ اور حضرت عبد الرحمن ایک صحابی گزرے ہیں، عبد الرحمن، حضرت ابو سعید خدری نے انہیں فرمایا کہ میں یہ سمجھتا ہوں، یہ جانتا ہوں کہ تمہیں جنگل اور جنگل کے اندر رہنا، اپنی بکریوں کو پالنا بڑا پسند ہے، جنگل میں رہتے ہو، پہاڑوں میں۔ جی حضرت میں اپنی بھیڑ بکریوں کو وہاں چراتا ہوں۔ فرمایا جب نماز کا وقت ہو جائے تو اس جنگل پہاڑوں کے اندر بلند آواز سے تم اذان کہا کرو، بلند آواز سے اذان کہا کرو۔ یہ اذان کی آواز جہاں تک جاتی ہے، جہاں تک جائے گی، جو چیز جن و انس تو سنیں گے
وہ بھی تمہارے حق میں گواہی دیں گے، لیکن اس کے علاوہ ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان میں جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے، ایک ذرہ جو ریت کا آپ کو زمین پر پڑا نظر آتا ہے، آپ سمجھتے ہیں بے جان ہے، لیکن وہ بھی اللہ کے ذکر سے خالی نہیں، وہ بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ تو جہاں تک اذان کی آواز جاتی ہے، ہر چیز اذان کہنے والے کے حق میں گواہی دے گی، اذان کہنے والے کے حق میں۔ تو یہ اذان کہنا جو ہے وہ، چونکہ رات آج شام کو کلخانی کا پروگرام ہے نا، ہمارے دوست قاری محمد بلال مؤذن تھے وہ، اور میں نے اذان کا ٹاپک سے شروع کر دیا، شعر دیا کہ اذان کی اہمیت کیا ہے، پھر اسی بہانے سے اذان کی تاریخ بھی بتا دی کہ کہاں سے شروع ہوئی، اور اذان کے الفاظ اور اذان کی اہمیت۔ اب سنیے کہ اذان دینے والے کی اہمیت کیا ہے۔ جہاں تک آواز جاتی ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ چیز، ہر چیز اس اذان دینے والے کے حق میں دعائے مغفرت کرتی ہے، دعائے مغفرت کرتی ہے۔ ہمیں کیا شکوہ شکایت کسی سے کہ یہ شعبہ جو ائمہ مؤذنین کا شعبہ جو شروع سے لے کر آخر تک آج بھی یہ معزز سمجھا جاتا رہا اور سمجھا جاتا رہا ہے، لیکن اس وقت پرفتن دور کے اندر کچھ لوگ اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ یہ تو مسجد کا مؤذن ہے، یہ مسجد کا مولوی امام ہے، یہ تو مسجد کا خادم ہے۔ ایک شخص ہمارے خادم سے کہنے لگا، ارے ذرا اپنے اوقات میں رہا کرو، خادمی کی اوقات میں۔ مجھے کہا گیا، میں نے کہا ارے اس کو جواب کیوں نہیں دیا، میں خادم ہوں تو مسجد کا خادم ہوں، تمہارے باپ کا خادم نہیں، اللہ کے گھر کا خادم ہوں۔ تو یہ شعبہ جو عظیم تھا، یہ عظیم ہے، اور اس کی عظمت یہ ہے کہ ایک مؤذن جو اذان دیتا ہے، اس کی آواز جہاں تک جاتی ہے، ہر چیز اس کے حق میں دعائے مغفرت کرتی ہے۔ یہ تھوڑا اعزاز ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، آخرت کا دن ہوگا نا، آخرت کا دن، تو آخرت کے دن میں مؤذنین کی گردنیں بلند ہوں گی، اذان دینے والوں کی گردنیں بلند، جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے ان کی گردنیں بلند ہوں گی، وہ سب سے زیادہ قد و قامت میں نظر آ رہے ہوں گے، اس وجہ سے کہ انہوں نے اذان کے لیے لوگوں کو بلایا ہے، اذان کے لیے لوگوں کو بلایا ہے۔ تو لہٰذا یہ معزز پیشہ ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد، یہ نماز سے باہر نکلنے کے بعد خسر بسر نہیں ہونی چاہیے اس کے متعلق، یہ عظیم پیشہ ہے، عظیم پیشہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، لا تسبوا الدیق، یہ مرغا جو ہے اس کو گالی نہ دیا کرو۔ کس کو؟ مرغ ہے نا، حدیث پاک میں ترمذی فرمایا کہ مرغ کو گالی نہ دیا کرو۔ کیوں؟ فرمایا یہ صبح کے وقت میں نماز کے لیے جگاتا ہے۔ ارے حدیث پاک میں آیا، مرغ وہ اللہ اکبر کہہ کر نہیں جگاتا، اس کی فطرت میں ہے، وہ صبح کے ٹائم اذان دیتا ہے، بانگ دیتا ہے، نماز کے لیے جگاتا ہے۔ حضور نے منع کر دیا، کبھی اپنے جانور پر غصے ہو کر ان پر لعنت ملامت نہ کرنا، اس وجہ سے کہ یہ تمہیں اذان کے لیے، نماز کے لیے جگاتا ہے۔ ارے جو مؤذن پنجگانہ سپیکر پر کھڑے ہو کر اللہ اکبر کی صدا بلند کرتا ہے، اس کی عظمت کا کیا کہنا، اس کی عظمت کیا ہوگی، اس کی عظمت کیا ہوگی۔ میں تو کافی کچھ پڑھ کر بیٹھا تھا، مطالعہ کر کے، لیکن اسی پر چونکہ وہ پیپ بج گئی ہے نا، اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔